السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات. ہیومن ریلیشنز کورس کے حوالے سے آج 26واں لیکچر ہے اینڈ دس از آن کنڈکٹنگ اے جاب سرچ, ہاؤ ٹو فائنڈ اے جاب, what are some of the techniques and strategies you could follow to find a job which suits you and your circumstances and your interests. یہ ٹاپک ہم نے کیوں چوز کیا فار ہیومن ریلیشنز کورس؟ لیٹ می ریمائنڈ یو دیٹ ہیومن ریلیشنز کورس is aimed to bring personal satisfaction to you and for the achievement of organizational goals for which you are either working or for which you would be working in the future. In other words, اگر آپ کی جاب آپ کے انٹرسٹ اور آپ کی سوچ آپ کے سرکمسٹانسز کے مطابق ہے اور آرگنائزیشن جس کے لیے آپ کام کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں اگر ان میں میچ ہے, اس ریلیشن میں ایک میچ ہے, تو آپ کے پرسنل گولز بھی اچیو ہوں گے اور آرگنائزیشن کے گول بھی اچیو ہوں گے. یعنی دس ول بی اے ہیپی میچ بٹوین دی ریکوائرمنٹس, نیڈس آف امپلائیز اور انڈیویجلس اینڈ دی نیڈس اینڈ ریکوائرمنٹس آف دی امپلائرز اور دی آرگنائزیشنس. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو امپلائی ہے اس کی کیا ضرورت ہے اور امپلائر ہے اس کی کیا ضرورت ہے. جب اس میچ کو, اس چیز کو, اس ریلیشن شپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جاب سرچ اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کو کون سی جاب لینی چاہیے تاکہ یہ میچ بٹوین یور نیڈس ایز این امپلائی اینڈ دی نیڈس آف دی امپلائر, ان کے درمیان ایک کمپیٹیبلٹی ہو اور جس کے ذریعے آپ کے اور آپ کی آرگنائزیشن کے گولز اچیو ہو سکے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہیومن ریلیشنز کے کورس کے حوالے سے جاب سرچ ان اے وے کین پلے an important role for your personal satisfaction and for the achievement of the goals of the organization for which you would be working for. جب آپ جاب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایٹ ٹائمس آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تو قسمت کا عمل دخل ہے. شاید ایسا نہیں ہے. قسمت, میری ایڈوائس آپ کو یہ ہے, خاص طور پہ فار دوز ہو آر نیو جاب ہنٹرز, جو ابھی جنہوں نے گریجویشن کیا, زیادہ ایکسپیرئنس نہیں ہے, جاب کو قسمت کے حوالے مت کیجیے. قسمت کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف میں, اس کا بہت عمل دخل ہے, لیکن اس کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. قسمت, مقدر یا فیٹ, یہ امپورٹنٹ ہیں ونس اگین, لیکن ان کو استعمال کیجئے پاسٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے, جو ہو چکا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. جو کل ہونا ہے اگر اس کو بھی قسمت پہ اور مقدر پہ چھوڑ دیں گے تو میرے خیال میں پھر آپ بہت سارے کام نہیں کر سکیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو جاب آپ نے حاصل کرنی ہے وہ حاصل کرنی ہے, ملنی نہیں ہے.
Yes, at times it happens that you come across with an opportunity out of blue and you get a job. That does happen. But وہ آؤٹ آف دا بلو بھی جو جاب آتی ہے وہ آپ کے کسی نہ کسی کام, کسی نہ کسی کانٹیکٹ, کسی نہ کسی نیٹورک, کسی نہ کسی ایکسپوجر کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس لیے جاب سرچ کرنا, اپنی ضرورت, اپنے سرکمسٹانسز, اپنے انٹرسٹ کے مطابق ڈھونڈنا, جاب کو ڈھونڈنا, یہ میری ایڈوائس ہے اور اسی پہ ہی لیکچر آج کا فوکس کرتا ہے. ہمارے یہاں انمپلائمنٹ بہت ہے, تو ہم جنرلی جو جاب ملے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ انمپلائمنٹ ہے, چلیے جو آیا غنیمت. شاید آن ایوریج اس طرح کی فلاسفی چلتی ہے اور شاید چلے گی اگر انمپلائمنٹ رہے گی. لیکن کیونکہ اس کورس کے حوالے سے ہم سسٹمیٹک لرننگ کو پروموٹ کر رہے ہیں, سسٹمیٹک لرننگ دے رہے ہیں اور سسٹمیٹک ویز اینڈ مینز اسٹڈی کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, تو جاب سرچ میں بھی سسٹمیٹک مینز, سسٹمیٹک ویز, ٹیکنیکس آف فائنڈنگ اے جاب, اس کو ہم پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیوں ضروری ہے؟ ایٹ ٹائمس آؤٹ آف کمپلشن, آؤٹ آف مجبوری, اب جو آپ کو جاب ملتی ہے وہ کر لیتے ہیں, لیکن وہ جاب شاید آپ کے انٹرسٹ کے مطابق نہیں ہے. آؤٹ آف سچویشن آپ کا ایکسپیرئنس اس جاب میں ہو جاتا ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے. جب آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے, آؤٹ آف مجبوری وہ جاب کر رہے ہوں گے, تو جاب بھی اچھی نہیں کر سکیں گے, اور پھر اس جاب سے یا اس اسائنمنٹ سے یا اس ٹاسک سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے انٹرسٹ کے مطابق جاب ڈھونڈنے کی پھر سے مشکل پیش آتی ہے, کیونکہ آپ کا ایکسپیرئنس تو کسی اور فیلڈ میں ہے. فار ایگزامپل, آپ کو ڈیسک جاب کرنے کا شوق ہے جس میں لیٹ سے ریسرچ آپ کو کرنی پڑتی ہے. یہ اگر آپ کا شوق ہے ڈیسک جاب کرنا اور آپ کو یہ جاب مل جائے پھر تو ٹھیک ہے. اگر نہیں ملتی, آپ کو لیٹ سے سیلز کی جاب ملتی ہے, ڈیسک جاب نہیں ملتی ہے, سیلز کی جاب میں جب آپ جاتے ہیں تو شاید اچھا اتنا پرفارم نہیں کر سکیں گے. یس, یو ول لرن فیو تھنگس, بٹ وین یو ول ناٹ بی ایبل ٹو پرفارم ایز ویل, اور وہاں پہ ریسرچ کرنے کی اسکلز آپ کی ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں, تو جب آپ ریسرچ کی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا پاسٹ ایکسپیرئنس ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز ریلیونٹ. جب وہ ریلیونٹ نہیں ہوگا تو پھر یو ول اسٹارٹ فرام زیرو. اب یہ باتیں کرنے کے ساتھ میں کیا میسج دینے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ یہ, میک یور بیسٹ ایفرٹس ٹو فائنڈ اے جاب which could be compatible with your personal interests, and also the organization which you are finding a job with, that organization should also be looking for those capabilities which you offer. یہ جو چیز ہے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہاں پہ ایک پوائنٹ اور کہنا چاہوں گا, خاص طور پہ فار دوز ہو آر اسٹارٹرز, جو اب جاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نئی جاب لینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے اس کا ذکر پچھلے کسی لیکچر میں بھی تھوڑا سا کیا تھا. جب آپ کوئی نئی جاب اسٹارٹ کرتے ہیں تو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنے انٹرسٹ, اپنے شوق
کے مطابق کریئر بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہو سکے تو پریفر ایکسپیرئنس اوور منی. جب یہ بات آ جائے گی کہ یو ول پریفر ایکسپیرئنس اوور منی تو پھر شاید اس طرح کی جاب کو حاصل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے. وہ آرگنائزیشن آپ کو لے لے گی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو پے, وی ہیو ٹو جسٹ گیو این ایکسپیرئنس ٹو دا انڈیویجول. تو پھر آپ کا کریئر اس ایکسپیرئنس کے ساتھ اس لائن میں بننا شروع ہو جائے گا جس لائن میں آپ لیٹ سے اپنے انٹرسٹ کے مطابق اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں. اس طرح کی باتیں میں نے پچھلے کسی لیکچر میں کی تھی. تو جاب سرچ میں یہ ضروری ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ جو آپ کا انٹرسٹ ہے اور جو آرگنائزیشنل انٹرسٹ ہے ان دونوں کا میچ پیدا کر سکیں. اس کے لیے once again, if you have to sacrifice part of the money, yes, do so. And ultimately, you might end up building a good career in that field which is of your interest and in which you probably like to stay for maybe several years or maybe for life. اب ان باتوں کو, یہ جو پوائنٹس میں نے ابھی آپ سے کہے, ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جاب اپنی ضرورت کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق, اپنی انٹرسٹ کے مطابق حاصل کی جا سکتی ہے. You don't have to depend upon the circumstances only. You must make efforts to find a job which is of your interest and you must find a match between your interest and your organization. اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. اس ایفرٹ کے ہی کچھ ویز اینڈ مینز اینڈ ٹیکنیکس جس پہ اب ہم کچھ اور باتیں کرتے ہیں. لیٹ می ٹیک ٹو دا سلائیڈ دیٹ شوز ہاؤ ٹو ٹارگٹ اے جاب سرچ. آپ کے ذہن میں کچھ خاکہ ہے جاب کا, اس جس طرح کی آپ جاب کرنا چاہتے ہیں, اس خاکے کو, اس آؤٹ لائن کو میں ٹارگٹ کروانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ اگر سوچیں گے تو شاید ٹارگٹ کرنا آسان ہو جائے گا, آپ فوکس کر سکیں گے اور آپ وہ اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے فوکس طریقے سے ایفرٹس کریں گے اینڈ یو مائٹ بی ایبل ٹو فائنڈ دیٹ جاب ود اے فوکسڈ ایفرٹ. تو اس کے لیے چند پوائنٹس ہیں. لیٹ می شیئر دوز پوائنٹس ود یو. ہاؤ ڈو یو فیل ورکنگ in an environment, in an office where hundreds of other people are working? Tell yourself, do you prefer to work a handful of co-workers or maybe hundreds of workers? کس چیز کو آپ پریفر کرتے ہیں؟ چھوٹی سی آرگنائزیشن, بڑی آرگنائزیشن, تھوڑے لوگوں سے رابطہ آفس کے کانٹیکس میں یا بہت سارے لوگوں سے رابطہ آفس کے کانٹیکس میں؟ کیا وہاں کا اسٹائل کام کرنے کا, کوئی ڈریس اپ ہونے کا, کوئی کیجول وے آف ڈریس اپ ہے یا کوئی فارمل وے آف ڈریس اپ ہے؟ کس طرح کا ڈریس اپ ہونا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ وہ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی بینک میں جاتے ہیں, پروبیبلی دے نیڈ ویل ڈریسڈ پرسنس. آن دی ادر ہینڈ مے بی کسی فیکٹری میں اگر کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ڈریس کی اتنی ریکوائرمنٹ نہ ہو, تو اگر آپ کیجول طریقے سے وقت گزارنا پسند کرتے ہیں تو مے بی یو کوڈ گو ٹو اے لارج فیکٹری اور سم تھنگ. اور اگر ڈریس اپ ہونے والی بات ہے, اسٹائلش طریقے سے زندگی گزارنے والی بات ہے, مے بی یو لائک ٹو ورک فار ملٹی نیشنل کمپنی, مے بی اے فارن بینک, مے بی این آرگنائزیشن وچ آفر such kind of environment where you put up good stylish dresses. تو کس چیز میں آپ انجوائے کرتے ہیں, کون سی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے؟ سو ڈیسائڈ اباؤٹ دیٹ. یہ میں ابھی آپ کے ساتھ یہ جو پوائنٹ شیئر کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں؟ سو دیٹ یو کوڈ ٹارگیٹ
your search for the job. آپ اس جاب کے لیے اپنے آپ کو فوکس کر سکیں. اس لیے یہ باتیں آپ سے کروں. ڈو یو پریفر ٹو ورک ان اے اسمال ٹاؤن اور اے بزی میٹروپولس ایریا؟ بڑے شہر میں، چھوٹے شہر میں، سبرب میں، یا بزی ڈاؤن ٹاؤن لائف میں، کہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ مے بی مور ان پیس سم ویئر 20-30 miles away from the big city or within the hustle bustle of, let's say, Lahore. کیا چیز آپ کو پسند ہے؟ کیا آپ اس ایریا میں جانا چاہیں گے جہاں پہ روڈ ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے، یا یو ہیو یور اون ٹرانسپورٹ اینڈ دیر از نو کمپلشن ایز فار ایز ٹریول facilities are concerned? Do you drive yourself or do you have to use public transport? یہ فیکٹر اپنی جگہ رول پلے کرے گا کہ where should you go and find the job. کوئی اسٹورز، کوئی ریسٹورینٹس، شاپنگ ایریا. Do you want such a thing in the neighborhood close by or it doesn't really matter to you? کیونکہ یہ چیزیں بھی آپ کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں other than just the job. اس کے علاوہ ایزی گوئنگ ایٹماسفیئر ہے یا بہت کمپیریٹیو انوائرمنٹ ہے. کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہیں جہاں پہ ریٹ ریس لگی ہوتی ہے، ہر وقت کمپٹیشن امنگ امپلائیز، کمپٹیشن بٹوین اور امنگ ڈپارٹمنٹس، کہ ٹارگیٹس ملے ہوتے ہیں لیٹس سے ڈفرینٹ امپلائیز کو، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو. وہ ٹارگیٹس اچیو کرتے کرتے ہر وقت ریس لگی ہوئی ہے. کیا اس طرح کے کمپیریٹیو انوائرمنٹ چاہیے یا ایزی گوئنگ ریلیکسڈ انوائرمنٹ چاہیے؟ اٹ ول ڈیپینڈ اپان یور پرسن، اپان یور لائکنگ، اپان یور سرکمسٹانسز، دا وے یو آر، دا پرسنالٹی کریکٹرسٹکس یو ہیو. سوشل آسپیکٹس آف لائف وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے؟ ڈو یو ہیو chances to have social relations in your workplace? Is it important for you? Or you just go there for work reasons only and social aspects of work is not important for you? یہ ساری باتیں یا اس طرح کی اور چیزیں جو آپ کے پرسنل سرکمسٹانسز کے ساتھ تعلق ہے یا پرسنالٹی کے ساتھ تعلق ہے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے فائنڈ اور ڈیسائڈ اباؤٹ اے جاب وچ از pertinent to your personal needs, pertinent to your circumstantial needs. ان کے مطابق جاب یا جابس کا فیصلہ کیجئے کہ اس طرح کا کام ہے جس میں میں ابھی انٹرسٹ لے سکتا ہوں یا اس میں کام کر سکتا ہوں. تو یہ چیزیں آپ کو فوکس کرنے میں یا اپنی جاب کو ٹارگٹ کرنے میں آپ کی مدد کریں گی. اب جاب حاصل کرنے کی، جاب سرچ کرنے کی ٹیکنیکس کے بارے میں اگر میں کچھ باتیں کروں تو آپ کے سامنے سب سے پہلا سورس جو آتا ہے وہ نیوز پیپرز کا ہے کہ نیوز پیپرز میں روز ویکنسیز، جاب پلیسمنٹس، وانٹیڈ کی ایڈز پبلش ہوتی ہیں. آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے مطابق اپلائی کرتے ہیں اور جو بھی پروسیجر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی بعد میں باتیں ہوں گی. تو اینڈ یو اسٹارٹ فائنڈنگ اے جاب. یس، that is one important source through which you find those jobs which are interesting to you or which you can apply for, you can probably get those jobs. انٹرنیٹ کا ذریعہ اپنی جگہ پہ ہے، ان پہ میں باتیں پھر بعد میں کروں گا. لیکن ایک ہمارے ملک میں خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ ذریعہ ہے جاب کا، وہ ہے پرسنل نیٹ ورکنگ. یہ نیٹ ورک، پرسنل نیٹ ورکس جو ہے نا، ان کی میری نظر میں ہمارے ملک میں بھی اہمیت ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہے، لیکن I'll try to focus
on our own environment within which we work, we operate. اور اس میں نیٹ ورک کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ہیں، میں آپ کو سلائڈ پہ دکھاتا ہوں. ان کو دیکھیے، بعض کا یہ اگنور ہو جاتے ہیں، شاید ان کی اہمیت نہیں سمجھی جاتی، لیکن آئی لائک ٹو پوائنٹ آؤٹ دیٹ سم آف دیز پوائنٹس ورک فار یو لاٹ بیٹر دین واٹ یو تھنک اباؤٹ دیم آن ایوریج. یہ کچھ پرسنل نیٹ ورک کے فیسٹس ہیں، اس کے کمپوننٹس ہیں، اس کے وہ چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جن کا آپ کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے یا جن پہ آپ کی رسائی ہوتی ہے، ایکسس ہوتی ہے، لیکن ایٹ ٹائمس یو ڈونٹ یوز دم. فرینڈس اینڈ پیپل یو میٹ وائل ٹریولنگ، یہ میں نے سب سے پہلا پوائنٹ لکھا ہے. یہ آپ کے بائی چانس جو کانٹیکٹس بنتے ہیں، جو کمیونیکیشن ہوتی ہے کسی بس میں، ٹرین میں، کسی جگہ جاتے ہوئے، ہوائی جہاز میں آپ کا کسی سے رابطہ ہو گیا، دس از جسٹ بائی کوئنسیڈنس، کوئی پلانڈ ایفرٹ نہیں ہے اس میں. اس طرح کی سچویشن میں بہت سارا انفارمل ان اے وے انٹرویو سا ہو جاتا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دیر از نو میڈ اپ تھنگس وچ ہیڈ بین کمیونیکیٹڈ بٹوین دا ٹو پارٹیز، فار ایگزامپل امپلائر اینڈ امپلائی. تو جب اس طرح کا کانٹیکٹ ہو تو چانسز اس طرح کے بن سکتے ہیں. اس کو اگنور مت کریں کہ اگر آپ لیٹ سے پلین میں بیٹھے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں، بس میں بیٹھے ہیں، تو اٹ از جسٹ پاسبل دیٹ دا پرسن سٹنگ رائٹ بسائڈ یو مائٹ بی اے پوٹینشیل امپلائر. تو اگر آپ گفتگو کا آغاز کر سکیں، اس سے شیئر کر سکیں اپنی باتیں، کچھ اپنی سرکمسٹانسز، یا اسیس کر سکیں واٹ از دی ادر پرسن، who is the other person sitting right beside you, so there could be a chance that there could be a match between what you want and the potential or probable employer, as I said, sitting right beside you. آپ کے parents, their family members, they are also a گڈ سورس. جیسے یہاں ہمارے یہاں چلتا ہی ہے، تو چاچا، تایا، آپ کے ریلیٹیوس، فیملی ممبرس، دے پلے این امپورٹنٹ رول ان ٹرمز آف فائنڈنگ جابس فار یو، بیکاز دے نو یو، دے نو یور فیملی، دے نو یور سرکمسٹانسز، دے نو یور کیپیبلٹیز، دے نو یور پوٹینشیلس، دے نو یور اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز، اینڈ دس نالج آف دیئرز help them to recommend you to an employer or to a prospective employer about the kind of job you can do. So there is nothing wrong if a family member helps you towards finding a job which is a good match between your abilities, capabilities, and the needs of the employer or the organization. پیرنٹس آف فرینڈس، آپ کے بھی دوست ہوں گے، سب کے دوست ہوتے ہیں. ان کے پیرنٹس بعض اوقات themselves are employers, or at times they can help you to locate a potential employer. کہ جو دوست ہیں نا، وہ بھی اپنے بچے کے ذریعے آپ کو جان رہے ہوتے ہیں، اور ان کا آپ کو جاننا پاسبلی آپ کی ویکنیسز کو، اسٹرینگس کو، کیپیبلٹیز کو، ٹرسٹ کا ایلیمنٹ، یہ ساری چیزیں ان کا آپ کے بارے میں جاننا، دیٹ بیکمز اے پلس فار یو، اینڈ دے کین ریکمینڈ یو ونس اگین ٹو اے پراسپیکٹو امپلائر اور اے پوٹینشیل امپلائر. تو یہ بھی ایک بڑا سورس ہے، دی پیرنٹس آف یور فرینڈس. اب اگلی بات، فرینڈز آف پیرنٹس. آپ کے جو اپنے پیرنٹس ہیں ان کے بھی کچھ فرینڈز ہوں گے، وہ بھی آپ کے لیے پوٹینشیل امپلائمنٹ کا باعث بن سکتے ہیں.
Once again, they know you through your parents. As they know your parents, they probably have some idea about you and your capabilities. And once again, the importance of trust plays a role, and the friends of your parents could recommend you as a potential employee for a potential employer. And this contact between an employee and an employer could bring a happy match between the needs of an employee or an employer. تو یہ بھی ایک بہت اچھا پوٹینشیل سورس ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کے والدین کے فرینڈز دے کین بی گڈ سورسز آف employment for you. Work associates, co-workers, seniors, juniors. آپ کہیں ٹیمپرری جاب فرض کیا کر رہے ہیں, اگر وہاں پہ کوئی آپ کا ایسوسیٹ ہے, کوئی کو ورکرز ہے, کوئی سینئر ہے, وہ آپ کے پوٹینشیل کو, آپ کی کیپیبلٹیز کو, آپ کی جو قابلیت ہے, آپ کے جو کریکٹرسٹکس ہیں, ان سب کو پہچانتے ہوئے once again can recommend you for employment with a pertinent employer, pertinent organization جس کے لیے آپ suitable ہو سکتے ہیں. یہ بیسیکلی اس سارے لیکچر میں ایک چیز سب سے زیادہ اہم ہے, میچ, good match between you as an employee and the needs of the employer. ان کا آپس میں میچ ہونا بہت ضروری ہے, جس کو کہتے ہیں پرسن آرگنائزیشن فٹ. دی فٹ بٹوین دی نیڈز آف دی پرسن اینڈ دی نیڈز آف دی آرگنائزیشن, دیٹ از آئی ایم ٹرائنگ ٹو فوکس آن. اور اسی پہ ہی یہ ساری چیزیں اگر بلڈ ہوئی ہیں تو اسی چیز پہ ہوئی ہیں کہ بھائی دیر شوڈ بی اے میچ بٹوین واٹ یو وانٹ ایز این امپلائی اینڈ واٹ این امپلائر وانٹس فرام این امپلائی ایز این امپلائر. پھر اگلا پوائنٹ ہے فیکلٹی اینڈ اسٹاف. جو اسکول, کالج, یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا, وہاں کی فیکلٹی, وہاں کا اسٹاف, وہ آپ کو جانتے ہیں, کئی سال بعض اوقات آپ نے وہاں گزارے ہوتے ہیں. تو اس وقت میں, اس دورانیے میں انہوں نے آپ کی کئی پلسز, کئی مائنسز کو, کئی قابلیت ویکنیسز کو, کئی اسٹرینگس کو پہچانا ہوتا ہے. تو جب آپ کو وہ اتنے سارے پیریڈ میں جان گئے ہوتے ہیں تو مینی اے ٹائمس دے کین بی ویری گڈ ریفریز فار یو. میں ایز اے پروفیسر آئی کین سے with confidence that many times potential employers call us and ask us for possible, probable employees for those jobs which they offer sometimes, rather several times. تو فیکلٹی, اسٹاف جن کے ساتھ اسکول کالج میں آپ کا واسطہ پڑتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو ذرا انٹیمیٹلی جانتے ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کو لوگ اکثر کہتے ہیں, امپلائرز کہتے ہیں جی کہ ہمیں اس طرح کے کریکٹرسٹکس والا, اس طرح کی قابلیت والا, اس طرح کے اسکلز والا بندہ یا بندی چاہیے. تو ہم کیونکہ فیکلٹی یا اسٹاف کیونکہ ان کو اس طرح کے کریکٹرسٹکس کا, قابلیتوں کا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے پتہ ہوتا ہے, تو دے ڈو ریکمینڈ سم پوٹینشیل امپلائیز ٹو سچ ریکویسٹ اور سچ امپلائرس. اگلا پوائنٹ ہے آپ کا فارمر امپلائر اور پریزنٹ امپلائر. وہ بھی آپ کو جانتے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کے کریکٹرسٹکس, آپ کی اسٹرینگس, آپ کی ویکنیسز کو جانتے ہوتے ہیں. دے کین آلسو ریکمینڈ یو فار اے possible or probable job which probably you are looking for. Maybe جس جاب میں تھے
اس کے ساتھ ساتھ اپنی کوالیفیکیشنز آپ نے امپروو کر لیں یا اپنی اسکلز امپروو کر لیں یا کوئی اور سپلیمنٹری کورسز کر لیے. ناؤ یو آر اسپائرنگ ٹو ہیو اندر جاب. جب دوسری جاب کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے فارمر اور پریزنٹ امپلائر دے کین آلسو بی انسٹرومینٹل in getting a job which you are, let's say, presently looking for. آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, آپ کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز, آپ کے اسپورٹس کے ساتھی دوست, وہ بھی آپ کو ایک خاص اینگل سے ایز اے پرسن جان رہے ہوتے ہیں. شاید کچھ ایکڈیمک اسکلس کے بارے میں, ایکڈیمک کوالیفیکیشنز کے بارے میں ان کو اتنا نہ پتا ہو, لیکن ایز اے پرسن شاید آپ کو کافی حد تک جانتے ہوتے ہیں. وین یو گو ایز اے ورکر ان این آرگنائزیشن, تو آپ کی ذات, آپ کا پرسن, اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے کہ بندہ, یہ پرسن از اے کمیٹڈ پرسن, ہی از این آنیسٹ پرسن. اگر اس طرح کے ایٹریبیوٹس کوئی آپ کا ساتھی, آپ کا جاننے والا کسی کو اس طرح کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں بتاتا ہے, تو ایک پازیٹیوٹی اس پوٹینشیل امپلائر کے ذہن میں ابھرتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس بندے کو لے لیں, اگر اف ہی از این آنیسٹ پرسن اور کمیٹڈ ہارڈ ورکنگ پرسن, تو باقی اسکلز تو ہم شاید سکھا دیں گے, کوئی اس کو ٹریننگ دلا دیں گے, تو اس طرح سے بھی آپ کو جاب مل جاتی ہے. تو یہ کانٹیکٹس بھی, ان کو بھی اگنور نہ کریں. لیٹ سے جن کے ساتھ کسی اسپورٹس کلب میں آپ نے کھیلا یا کسی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں آپ نے کچھ ساتھیوں سے کے ساتھ وقت گزارا, تو یہ بھی ایک اچھا سورس بنتا ہے فار یو ٹو فائنڈ اے جاب. اس کے علاوہ کمیونٹی سروسز میں بعض اوقات آپ انوالو ہوتے ہیں, ریلیجس سیرمنیز میں, ریلیجس ایونٹس میں شامل ہوتے ہیں. جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے, یو ڈو کم اکراس ود ڈفرنٹ کائنڈ آف پیپل. آپ کا ان سے لیٹ سے ود اے سرٹن فریکوینسی رابطہ ہوتا رہتا ہے. دے کم ٹو نو اباؤٹ یو تھرو دیز کانٹیکٹس, تھرو دیز انٹریکشنس. جب ان کو یہاں سے پتا چلتا ہے آپ کی پرسنل اسکلس کے بارے میں یا آپ کی ایکڈیمک اور ٹیکنیکل اسکلس کے بارے میں, تو ایٹ ٹائمس ان کو یا ان کے کسی جاننے والے کو اس طرح کی اسکلس کی یا اس طرح کے پرسن کی ایز این امپلائی ضرورت ہوتی ہے. تو دے کوڈ ریکمینڈ یو فار دیٹ جاب. کیونکہ یہ جو اس طرح کے امپلائرس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ایفیشینٹ ہے, دیٹ دے ڈونٹ ہیو ٹو گو تھرو دی ریکروٹنگ پروسیس. They don't have to put ads in the papers to find a job, to find an employee. تو اگر اس طرح سے انفارملی ان کو ورکرز مل جائیں تو they do prefer that, because not only they don't spend time, effort and money on recruitment process, but also they are relatively sure about the match between your need as an employer and the need of the employee. کیونکہ درمیان میں ایک ایسا بندہ ہے جو امپلائر کی نیڈ کو بھی پہچان رہا ہے اور امپلائی کی نیڈس کو بھی پہچان رہا ہے. تو یہ جو بروکریج کا, انفارمل بروکریج کا رول ہے, دیٹ ایکچولی ڈز پروموٹ سچ ہیلتھی ریلیشن شپ بٹوین امپلائیز اینڈ امپلائرس. ایک اور فیسٹ ہے پرسنل نیٹورک کا, وہ ہے ٹریڈ اینڈ پروفیشنل باڈیز. کہ آپ کچھ پروفیشنل آرگنائزیشنز کے یا ٹریڈ آرگنائزیشنز کے ممبر بنتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ ٹریڈ آرگنائزیشن لیٹ سے پاکستان گارمنٹس ایسوسی ایشن یا پاکستان ٹیکسٹائلز ایسوسی ایشن یا کوئی المنائی ایسوسی ایشن, یا یہ سمجھ لیجئے یہ جیسے پروفیشنل باڈیز ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایسوسی ایشن. اب یہ پروفیشنل باڈیز کے اگر آپ ممبر بنتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے کہ کہاں کہاں پہ
جاب پلیسمنٹس اویلیبل ہیں، اور آپ کا رابطہ فارملی اینڈ انفارملی ان امپلائر سے ہوتا رہتا ہے جو آپ کی طرح کے لوگوں کو لیٹس سے اپنے پاس ایز امپلائیز رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ سارے پوائنٹس تھے جن کا ذکر میں نے کیا ایز پرسنل نیٹورکس، جن کے ذریعے امپلائمنٹ کا بہت سارا پروسیس چلتا ہے. اب میں کچھ اور باتیں آپ سے کرتا ہوں جو بیسیکلی کہہ لیجئے کہ اور سورسز ہیں جاب ڈھونڈنے کے. مثال کے طور پہ میں نے ذکر کیا تھا انٹرنیٹ کا. انٹرنیٹ میں آج کل بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ اپنا ریزیومے یا سی وی وہ آپ پلیس کر دیتے ہیں، وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں. ڈیٹا بیس سروسز ہیں ریزیومے کی، اس میں آپ اپنا سی وی یا اپنا کریکولم ویٹے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور پراسپیکٹو امپلائرز دے گو تھرو دوز سی ویز اور resumes and find out the possible, the required or the needed employees through those databases. اس میں تو خیر یہ بھی کہتا چلوں کہ بہت سارے لوگ، میں خود کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جن کو اس ذریعے سے اس ملک سے باہر جاب ملی ہے. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ you could put your CV on those databases, or you could put an ad that your services are available in this area. تو یہ بھی پاسبل ہے. At times انٹرنیٹ کے ذریعے اس طرح کی جابس کی ویکنسیز بھی اناؤنس ہوتی ہیں، وہ بھی اپنی جگہ ایک سورس ہے. ای میلز کے ذریعے اس طرح کی جابس اناؤنس ہوتی رہتی ہیں. سو انٹرنیٹ in various forms, in various components of internet, it is becoming an increasingly useful resource for finding a job, and that job which is compatible with your needs, with your circumstances. کیونکہ یہ بیسیکلی میچ بنانے والی بات ہے جس کا میں نے بار بار ذکر کیا. پھر ایک آپ ای میل بھیج سکتے ہیں، لیٹر لکھ سکتے ہیں، ایک کیمپین چلا سکتے ہیں جس میں آپ ایک جنیرک قسم کا لیٹر لکھتے ہیں، اس کے ساتھ سی وی اٹیچ کرتے ہیں، اپنی سکلز کے بارے میں بتاتے ہیں اور اپنی اس سوچ کے بارے میں بتاتے ہیں جس سوچ کے تحت آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی جاب چاہیے. یہ بہت سارے لوگوں کو آپ لکھتے ہیں. لیٹ سے ایک لسٹ بنائی، آپ نے لسٹ بنا کے پراسپیکٹو امپلائرز کی جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو یو سینڈ maybe dozens of letters or something along with your CVs, and maybe some of them might get in touch with you to have your services. ایک اور اس کی ہی دوسری ڈائمینشن ہے جس کو ہم ٹیلی سرچ کہہ سکتے ہیں. وہ ٹیلی سرچ یہ ہے that you make a list of prospective employers and call them. ٹیلی فون پہ ان کو کال کرتے ہیں، ٹیلی فون پہ کال کر کے ان سے کہتے ہیں جی کہ ان سے شیئر کرتے ہیں کہ جی دس از یور اسکلس اینڈ یو آر لوکنگ فار اے پرٹیکولر کائنڈ آف جاب. یس, دیز تھنگس آر ڈیفیکلٹ ٹو بی افیکٹو، لیٹر لکھنا یا کال کرنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتا چلوں کہ اگر آپ انوویٹو طریقہ اختیار کرتے ہیں، آپ اس طریقے سے لیٹر لکھتے ہیں which gets the attention of the person to whom that letter is addressed, تو وہ شاید انوویٹو طریقہ آپ کو اٹینشن دے دیتا ہے اس امپلائر کی جس کو آپ نے لکھا ہے. یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کہتا چلوں یا ایک اور بات کہتا چلوں کہ جب آپ اس طرح کا لیٹر لکھیں تو ایڈریس ان پرسن، ناٹ in to the office or the designation or something. اس کا نام لکھیے جس بندے کو آپ نے لکھا ہے. وہ جب نام لکھیں گے تو it will be personalized and the person is likely to read it. یہ نہیں ہے the chairman so and so or the managing director so and so، بلکہ اس مینیجنگ ڈائریکٹر کا نام یا اس چیئرمین کا نام لکھیے.
تو پھر شاید اس لیٹر کے پڑھے جانے کے چانسز زیادہ ہیں. سملرلی when you are calling for such a thing, تو بتائیے کہ بھئی آپ کے پاس اسکلس کیا ہیں, اور مے بی یو ٹرائی ٹو ٹاک ٹو دا پرسن جو شاید امپلائمنٹ دے سکتا ہے, اور اس کا نام لے کے کہ بھئی میں فلاں صاحب سے یا صاحبہ سے بات کرنا چاہتا یا چاہتی ہوں. پھر ایک اور سورس ہے پلیسمنٹ آفیسز یا امپلائمنٹ سینٹرز. مختلف جگہوں پہ, مختلف شہروں میں اس طرح کی سروسز بھی اویلیبل ہیں, یا اس طرح کے سینٹرز بھی اسٹیبلش ہوئے ہوتے ہیں جن کے پاس لوگ امپلائرز اپنی نیڈز بتا دیتے ہیں اور امپلائیز اپنی نیڈز بتا دیتے ہیں, وہ بھی ان اے وے دیٹ از اے بروکریج, کہ جس میں an attempt is made by that center through which a compatible match, a good match is created between an employee and the employer. تو یہ سارے جو میں نے سورسز بتائے یہ ٹیپ کیے جا سکتے ہیں سسٹمیٹکلی. ان کو آپ سسٹمیٹکلی اپروچ کر سکتے ہیں تھرو لیٹرز, تھرو ٹیلیفون کالز, through maybe friends, through other means آپ ان کو رابطہ کر سکتے ہیں. اب میں آپ کے ساتھ ایک سلائڈ شیئر کرتا ہوں. اس سلائڈ میں وہ کریکٹرسٹکس, وہ اسکلس, وہ پرسنل اسکلس لکھی ہیں ایک اسیسمنٹ کی شکل میں, کہ آپ دیکھیے کہ وہ اسکلز آپ کے اندر موجود ہیں. اگر ہیں تو آپ کی امپلائمنٹ کے جلدی ہونے کے چانسز ہیں. اگر نہیں ہے تو جن آسپیکٹس آف اور جن فیکٹرز پہ آپ کمزور ہیں جو امپلائرز چاہتے ہیں, تو ان آسپیکٹس پہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جو سارٹ آف اے کوئز ہے, اس میں 1 through 5 اسکور دیا گیا ہے اور 17 ڈائمینشنز ہیں, ویری لو, لو, ایوریج, ہائی اور ویری ہائی, کہ ہاؤ ڈو یو ریٹ یور سیلف آن دیز ڈائمینشنز وچ آر ریکوائرڈ ایز کریکٹرسٹکس آف یورز بائی پراسپیکٹو امپلائرز, کہ وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں, کس طرح کی چیزیں امپلائر اپنے امپلائی سے چاہتے ہیں. یہ وہ جنیرک قسم کے پوائنٹس ہیں جو جنرلی اپلائی ہوتے ہیں in most situations where employers want these characteristics in their employees. تو یہ جنرل قسم کی باتیں ہیں, زیادہ تر اپلائی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں کسی سچویشن میں کم اپلائی ہوں گی, کچھ زیادہ ہوں گی, اور ہو سکتا ہے کچھ ایسے پوائنٹس ہوں جو ان میں نہ لکھے ہوں. تو وہ ٹیکنیکل سکلز ہو سکتی ہیں, کوئی خاص ایبلٹیز ہو سکتی ہیں کسی کام کی ریکوائرمنٹ کے مطابق, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو جنرل قسم کی ہیں جو تمام امپلائرز لک فار ان دیئر پراسپیکٹو امپلائیز. اگر پہلی ڈائمینشن دیکھیں تو اس میں ہے اپروپریٹ ایجوکیشن فار دی پوزیشن انڈر کنسیڈریشن اینڈ سیٹسفیکٹری گریڈس, یعنی آپ کی کوالیفیکیشن, ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کیا کمپیٹیبل ہے, کیا اتنے ہی گریڈز ہیں جتنے وہ پراسپیکٹو امپلائرز آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. اے گریڈ چاہیے, بی گریڈ چاہیے. جیسے آپ جانتے ہیں گورنمنٹ کی وہ آتی ہے نا جابس, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سیکنڈ ڈویژن چاہیے جی, ایم اے سوشل سائنسز, ایم اے فزکس کیمسٹری, ایم ایس سی فزکس کیمسٹری اور سم تھنگ ود ایٹ لیسٹ سیکنڈ ڈویژن, اور اے گریڈ اور بی گریڈ اور واٹ ایور. تو یہ ایک چیز ہے, کیا آپ کہاں پہ اپنے آپ کو پلیس کرتے ہیں, ویری لو, لو, ایوریج, ہائی اور ویری ہائی, میں نے جیسے یہ سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے ریلیونٹ ورک ایکسپیرئنس. کیا آپ کے پاس ریلیونٹ ورک ایکسپیرئنس ہے جس کے لیے وہ جاب ایڈورٹائز کی گئی ہے, یا جس کے لیے وہ جاب, جس طرح کی وہ جاب ہے, کیا اس طرح کا آپ کے پاس ایکسپیرئنس ہے, یا جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے
آپ آؤٹ آف سچویشن, آؤٹ آف کمپلشن کوئی ایک جاب کا ایکسپیرئنس لے لیں, لیکن کل وہ آپ کے لیے ریلیونٹ نہ رہے کیونکہ وہ آپ کے انٹرسٹ کی جاب نہیں تھی. تو اس چیز کو سمجھ کے, سوچ کے یو شوڈ اسٹارٹ یور فرسٹ جاب. تو ریلیونٹ ورک ایکسپیرئنس, ہاؤ ڈو یو ریٹ یور سیلف فار دا جاب یو آر اپلائنگ فار ایگزامپل, ڈز یور ایکسپیرئنس ریلیونٹ ٹو دیٹ جاب اور ناٹ. یہ دوسرا پوائنٹ ہے, ہاؤ ڈو یو ریٹ یور سیلف. کمیونیکیشن اینڈ ادر انٹرپرسنل اسکلس, آپ کے پاس کمیونیکیشن کی اسکلز کتنی ہیں؟ کین یو کمیونیکیٹ ویل, ریٹن, وربلی, یا کس طرح سے اپنے آپ کو ریٹ کرتے ہیں؟ آپ کی انٹرپرسنل اسکلز کس طرح کی ہیں؟ کمیونیکیٹ کرنے سے ہی انٹرپرسنل اسکلز کا اندازہ ہوتا ہے, تو اس لیے یہ دونوں اکٹھی ہیں, ورنہ ان کو الگ الگ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ اس ڈائمینشن پہ کیسے اپنے آپ کو ریٹ کرتے ہیں. چوتھا پوائنٹ ہے موٹیویشن, ٹینڈینسی اینڈ اینرجی. ہاؤ موٹیویٹڈ آر یو ٹو ورک فار دیٹ جاب اور ان دیٹ آرگنائزیشن. ہاؤ ڈو یو ریٹ یور سیلف. آپ کی ٹینڈینسی کیا ہے, ایٹیچیوڈ کیا ہے, پرسنالٹی کس طرح کی ہے. کیا سیلز کی جاب آپ کی ٹینڈینسی میں یا آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ کیا فیلڈ کی جاب آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ کیا ڈیسک جاب آپ کی پرسنالٹی کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ہائیلی ریسٹرکٹڈ جاب جس میں پنکچوالٹی کا ایلیمنٹ ہے, کیا وہ آپ کے لیے کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ اگلا پوائنٹ ہے پرابلم سالونگ ایبلٹی. کیا پرابلم سالو کرنے کی ایبلٹی ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے. کہاں تک ہے؟ کیونکہ ہر آرگنائزیشن میں جو بھی کام کرتے ہیں پرابلمس تو آتی ہیں, تو پرابلم سالو کرنے کی ایبلٹی ہے, کہاں ریٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. ججمنٹ اینڈ کامن سینس. کامن سینس کے ذریعے آپ ججمنٹ کرتے ہیں. ججمنٹ بیسکلی ایک ڈیسیجن ہے, تو کیا آپ کے پاس انف کامن سینس ہے ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ایور از ہیپننگ اراؤنڈ. آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. ایموشنل میچورٹی, ایموشنل انٹیلیجنس, ریلیٹ کرنے کی صلاحیت, کیا یہ آپ کے پاس ہے؟ ہاؤ ڈو یو ریٹ یور سیلف. ٹیم ورک کی ایبلٹی آپ کے پاس کتنی ہے؟ آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو ٹو ورک ان اے ٹیم. آپ کا ایٹیچیوڈ پرو ایکٹیو ہے یا نہیں ہے؟ آر یو انتھوزیاسٹک, ڈو یو ہیو انیشیٹو اور یو ڈونٹ. ہاؤ ڈو یو ریٹ یور سیلف. کسٹمر سروس اورینٹیشن, کیا کسٹمرز کو سرو کر سکتے ہیں؟ کسٹمرز کی نیڈس کو, کسٹمر بدلتے رہتے ہیں, ان کی وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں, کیا ان کے ساتھ اڈیپٹیبلٹی ہے؟ آج کل آئی ٹی کا دور ہے, کیا آئی ٹی کی سکلز ہیں آپ کے پاس؟ کوئی کمپیوٹر چلانا, کوئی موبائل فون یوز کرنا, کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کرنا, کوئی آج کی گیجٹری یوز کرنا, کیا یہ سکلز آپ کے پاس ہیں؟ کیونکہ آج کل ان کا بھی بہت یوز ہے. کیا آپ کو آتی ہیں یہ چیز؟ کوئی فیکس کرنا آتا ہے, کوئی فیکس ریسیو کرنی آتی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن ان کے ساتھ کنورسنٹ ہونا دیٹ از اے پلس. تو یہ امپلائرز جو ہے نا, یہ ان چیزوں کو چاہتے ہیں اور ریکوائر کرتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ میں سرچ کرنے کی سکلز, کیا یہ آپ کے پاس ہے؟ انٹرنیٹ پہ بھی بہت سارا کام ہوتا ہے, یہ جیسے بہت سارا ایکسپورٹ کا کام, امپورٹ کا کام, اور بہت ساری انفارمیشن آپ انٹرنیٹ سے حاصل کرتے ہیں. کیا یہ بھی انٹرنیٹ سرچ کرنے کی فیسلٹی ابیلٹی آپ کے اندر ہے؟ میرے خیال میں اگر ہے تو ریٹ یور سیلف ویئر یو فیل دیٹ یو آر ان اے وے پلیسڈ. willingness to continue to study and learn about job, company and industry. کیا آپ کے اندر ٹریننگ, ری ٹریننگ, ریفریشر کورسز اس کا شوق ہے؟ کیونکہ علم اور حالات اور ٹیکنالوجی اور مشینری, یہ سرکمسٹانسز بدلتے رہتے ہیں, تو کیا آپ بھی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ ری ٹرین کرنے کے لیے, ریفریش کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ لائکیبلٹی, سینس آف ہیومر. آپ کے اندر سینس آف ہیومر ہے. لوگ پریشر, ٹینشن آج کل بہت زیادہ ہے, اگر آپ کے پاس سینس آف ہیومر ہے, پیپل لائک یو, تو یہ بھی ایک ایبلٹی ہے, یہ بھی ایک اچھی بات ہے اگر آپ کے اندر موجود ہے. اف ناٹ دین ٹرائی ٹو امپروو اپون اٹ. ڈیپینڈیبلٹی, وہ ٹرسٹ کی بات ہے جو میں کر رہا تھا کہ اف یو آر اے ڈیپینڈیبل پرسن یو ول بی لائک بائی دی آرگنائزیشن. ریسپانسبلٹی لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ آپ کانشینشیس پرسن ہیں یا نہیں ہے؟ یہ سارے وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو سارے امپلائرز تقریباً دے لک فار ان دیئر پراسپیکٹو امپلائیز. کیا آپ کے پاس لیڈرشپ کی ایبلٹی ہے؟ کین یو لیڈ اے گروپ؟
Can you lead a group of individuals for a particular assignment or a task? کیا یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, آپ کے پاس ہے؟ How do you rate yourself? اگر ان 17 ڈائمینشنس پہ, یا مے بی یو کین پٹ سم مور, اور یا یہ 17 کو توڑ کے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں, تو موسٹلی اگر آپ نے 4 اور 5 پہ ٹک کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو انف ڈیزائربل اسکلس ٹو بی اے گڈ امپلائی اینڈ یو ول بی کانٹریکٹڈ بائی اے پراسپیکٹو امپلائر. اور اگر یہ نہیں ہے, کسی چیز میں کمی ہے, تو اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, ایفرٹ کی جا سکتی ہے. تو یہ جو ڈائمینشنز میں نے ابھی آپ سے شیئر کی, یہ وہ ڈائمینشنز ہیں, ونس اگین آئی ریپیٹ, کہ دیز آر looked for by prospective employers. And if there are certain weaknesses of yours as an employee on some of these dimensions which I just shared with you, then try to improve upon those dimensions. اور اگر آپ یہ کر سکتے ہیں, اگر آپ یہ کر سکیں, let me assure you کہ آپ کے employment کے chances بڑھیں گے. One. Secondly, آپ اپنے اس جاب میں یا کریئر میں جا سکیں گے جو آپ کا انٹرسٹ ہے, جس کے ساتھ آپ کی پرسنالٹی کی کمپیٹیبلٹی ہے. With these words, I end my lecture today, and I hope کہ آپ نے کچھ ایسے پوائنٹس پک کیے ہوں گے آج کے لیکچر سے جو آپ کو اپنی پسند کی جاب حاصل کرنے میں مدد کریں گے. With these words, I say خدا حافظ. السلام علیکم.